مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، آج جس بات کو ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہماری زندگی میں کئی دفعہ آ کر کام کر رہی ہوتی ہے، پر شاید ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ شاید ہم اسے کسی اور نقطہ نگاہ سے اپنی زندگی میں سے کام کرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میں آپ کے ساتھ جس مضمون پر آج بات کرنے کو ہوں وہ ہے حسد۔ جب ہم حسد کے تعلق سے کتاب مقدس میں سیکھتے ہیں تو بہت سے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے مثال 14 باب کی 30ویں آیت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں خدا کے کلام میں درج ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم اس لفظ حسد پر غور کرتے ہیں تو یہ اپنے اندر بہت کچھ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بوسیدگی پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ گن کی طرح کسی چیز کو جیسے گن لگ جاتا ہے اور کھارا ہوتا ہے، اور اوپر سے تو وہ ظاہری طور پر ٹھیک ہوتی ہے پر اندر سے وہ کھوکھلی ہوتی جاتی ہے۔ لکڑی کو لگ جائے تو ہلکی سی ٹھیس سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ گھر کی بنیادوں کو لگ جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ عمارت گر جاتی ہے۔ خاندان زندگی میں اگر ہو جائے تو خاندان کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کلیسیا میں یہ حسد آ جائے تو کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے، اور پھر ایک جگہ رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اس لفظ پر جس کا امثال کی کتاب ہم سے بیان کرتی ہے، عہد عتیق میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں، پر چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ ہابل کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو قتل کی وجہ ہمیں بیان ملتی ہے کتاب مقدس میں کہ اس کا بھائی اس کی قربانی کے سبب سے، اس کی مقبولیت کے سبب سے، خدا کے حضور مقبول ہونے کے سبب سے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو یعنی ہابل کو قائن قتل کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ اور پھر ایک اور مثال ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے، اور وہ بزرگ یوسف اور اس کے بھائیوں کی ہے کہ کس طرح سے خدا نے یوسف کو بچپن ہی میں سے برکت دی، اور اس کے رویا اور خواب کے وسیلے سے خدا آنے والے وقت کے تعلق سے اس سے بات کر رہا ہے، پر وہ اس کی برکت سے اور اس کی ترقی سے جو اس کے خاندان کا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس وقت یہ بھول گئے کہ یہی ہمارے خاندان کا حصہ ہے، ہماری ترقی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، پر وہ حسد میں آ کر خون کے رشتے کو بھول گئے، حسد میں آ کر اپنے بھائی کی محبت کو بھول گئے، حسد میں آ کر اپنے اس حصے کو جو ان کی زندگی میں محبت کا ہونا چاہیے، حسد نے جب جگہ لی تو وہ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا، قتل تو نہ کیا مگر اسے بیچ ڈالا، اپنے گھر سے دور کر دیا، اپنے خاندان سے دور کر دیا، اپنی زندگی سے دور کر دیا، اور بے آر و مددگار چھوڑ دیا۔ یاد رکھے کہ جب یہ حسد آتا ہے تو کتنا ہماری زندگیوں میں نقصان کرتا ہے، ہمیں کھوکھلا کر دیتا ہے، محبت کی جگہ ہمیں کھوکھلی ہماری محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کرنتس کی کلیسیا بیان کرتی ہے کہ اگر میں محبت نہیں رکھتا تو ٹھنٹھنا تھا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہوں، یعنی کھوکھلا جو بجتے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ حسد ہمیں ساؤل اور بزرگ داؤد کی زندگی میں کے وسیلے سے ہم ان دونوں کے کرداروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ساؤل کس طرح سے اس داؤد کو اسے خود ہی اس نے کھڑا کیا، خود ہی اسے بھیجا، خود ہی اس کی تیاری میں مدد اور رہنمائی کرتا ہے،
اور جب پھر وہ جاتی جولیت پر داؤد فتح پاتا ہے تو پھر جو اس کا دہنا ہاتھ ہے، جو اس کا سپاہی ہے، جو اس کی فوج کا حصہ ہے، اسی نوجوان سے پھر وہ حسد رکھ رہا ہے، جسے وہ ایک وقت میں سب کچھ دے رہا ہے، دوسرے وقت میں حسد جب اس کی زندگی میں آیا تو اس کو قتل کرنے کے لیے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اسے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ وہی اس کے لیے اس لعنت کو جو جاتی جولیت کی صورت میں اس وقت اسرائیل کے درمیان کھڑی ہے اسے دور کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ یہ حسد کے تعلق سے جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اور بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کے بارے میں، اس کے رفیق جو لوگ ہیں جن کے درمیان دانیل کو خدا نے عزت اور سرفرازی اور برکت دی ہے، جب اس کے مخالفوں نے دیکھا تو وہ اس حسد سے بھر گئے اور پھر انہوں نے اسے شیر کی ماند کے تعلق سے ان کے لیے منصوبہ بنایا۔ پر یاد رکھیں کہ وہ حسد جو انہوں نے دانیل کے لیے رکھا وہی ان کی زندگی کو ہلاک کرنے والا ٹھہرا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریقے پر نہ چلے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو خدا سے محبت رکھنے والے کہتے ہیں، اگر ہم خدا میں اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو خدا میں کہتے ہیں کہ ہم خدا اور مسیح کے ماننے والے ہیں، پر اگر ہماری زندگی میں حسد ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حسد رکھیں پر گناہ سے، خدا چاہتا ہے کہ ہم حسد رکھیں پر ابلیس کے کاموں سے، خدا چاہتا ہے کہ ہم حسد رکھیں ان طریقوں سے جو خدا کو پسند نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مطمئن رہیں تو پھر خداوند سے جڑے رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا میں ترقی کریں اور ہمارا دل اور جان مطمئن رہیں تو پھر خداوند میں اس میں بڑھیں۔ آئیں اس کلام کو سنیں اور خود اور دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔